نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 سے دوسرے رکوع کے اختتام تک یعنی آیت نمبر 13 تک مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا بإذن اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مجادلہ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کی آیات کی تعداد جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں 22 ہے۔ تو ہمارے ان اجتماعات کے لیے ایک بڑی عمدہ تقسیم اس طرح ہو گئی ہے کہ پہلی 4 آیات کا درس گزشتہ ہفتے ہو چکا ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا ظاہری اعتبار سے وہ پوری صورت کے مضمون سے پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں بظاہر متعلق نہیں ہے،
اس لیے کہ تعلق تو نہایت گہرا ہے، لیکن یہاں جو تعلق اور ربط ہے وہ بہت غور و فکر کے بعد ہی سمجھ میں آنے والا ہے۔ اب بقیہ جو 18 آیات ہیں وہ بہت مسلسل ہیں، مربوط ہیں، ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے مضمون کا وہ نہایت واضح ہے اظہر من الشمس سے۔ ان کے مابین یہ تقسیم جو ہے اگر اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے دے تو بہت درست ہوگی کہ آج ہم 9 آیات کا مطالعہ کر لیں گے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ بقیہ 9 آیات کا اس طرح ایک مساوی تقسیم ہو جائے گی۔ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے سورہ حدید کے ساتھ، اور یہ عام طور پر جو صورتیں جوڑوں کی نسبت رکھتی ہیں ان میں جس قدر وہ ربط نمایاں ہوتا ہے اس مقام پر بحیثیت مجموعی بھی وہ ربط اتنا نمایاں نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ ربط اور تعلق موجود ہے، اور یقیناً ان دونوں کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت موجود ہے۔ بحیثیت مجموعی جو سورہ حدید کا مرکزی مضمون تھا، اس کا جو عمود تھا، اسے پھر ذہن میں تازہ کیجئے۔ اس کی مرکزی آیت وہ آیت انقلاب ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان نازل فرمائی، میزان عدل و قسط، تاکہ لوگ بالفعل عدل اور قسط پر قائم ہوں۔ وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید ومنافع للناس، اس میں قوت ہے، جنگ کی صلاحیت ہے، اسلحہ سازی کی صلاحیت ہے، مزید برآں لوگوں کے لیے کچھ دوسرے منفعتیں اور دوسرے مفاد بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ، اور خاص طور پر یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے یا اللہ اس کو ظاہر کر دے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے کہ جو لوہے کی قوت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی، غیب کے باوجود۔ اب اس میں ایک مکمل فلسفہ انقلاب ہے۔ اللہ نے کتاب اتاری، آیات بینات نازل فرمائی تاکہ ان کی دعوت و تبلیغ ہو، ان کے ذریعے سے تربیت اور تزکیہ ہو، پھر ایک جماعت وجود میں آئے، ایک قوت وجود میں آئے، اور وہ قوت پھر ظلم اور استحصال کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور مختلف مراحل سے یہ پروسیس گزرتا ہوا بالآخر اگر وقت آئے تو پھر وہ لوگ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میدان میں آئے اور ان لوگوں کی بالفعل سرکوبی کریں کہ جو اس نظام عدل و قسط کے قیام میں مانع ہو رہے ہوں، مزاحم ہو رہے ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ تن من دھن اس کام کے لیے لگانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ انقلاب اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ دعوت اور تزکیہ یہ ہو سکتا ہے، نصیحت ہو سکتی ہے، کچھ جزوی اصلاح کا کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مکمل نظام کی تبدیلی کہ ظالمانہ نظام کو ختم کر کے بے خوبن سے اکھاڑ کر اس کی جگہ عادلانہ نظام قائم کیا جائے، یہ تو ایک انقلابی عمل کا متقاضی ہے، اور اس میں وہ مرحلہ لازماً آ کر رہتا ہے جبکہ بالفعل تصادم ہوتا ہے، اور اس تصادم کے لیے ضروری ہے کہ ایک جمعیت ہو، ایک مضبوط نظم والی جماعت ہو، سم و طاعت کا اس کے اندر نظم موجود ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جماعت کا تصور بھی اس کے بغیر نہیں ہے کہ کوئی ان کا امیر ہوگا اور باقی لوگ اس کے دست و بازو بنیں گے۔ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، اسی لیے اس کا عنوان جو ہے سورہ فتح میں ہم پڑھ آئے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیثیت رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، داعی بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ان سب پر مستضاد وہ امیر بھی ہیں، وہ میدان جنگ میں سپہ سالار بھی ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں والذین معہ، جو ان کے دست و بازو بنے ہیں۔ یہی جو ترکیب ہے یا یہی جو سنتھسس ہے اس جماعت کا، اس کے لیے اسی سلسلہ سور میں آگے چل کر سورہ صف کی آخری آیت میں اشارہ ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین کو پکارا تھا کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں۔ تو وہ ایک داعی اور اس داعی کی پکار پر لبیک کہنے والے لوگ
اور یہ دونوں مل کر کیا کریں گے؟ اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد، اور وہ گویا کہ نصرت خداوندی بھی ہوگی اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، اور یہ نصرت رسول بھی ہوگی اس لیے کہ یہ اصلاً مشن ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس عمود کے برعکس جو ہے سورہ حدید میں بڑی تفصیل سے بات آئی ہے کہ جو لوگ اس روش سے کنی کترائیں گے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی وہ مصرع غالب کا تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ آپ کو سنایا تھا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کو، یا جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، تو اس کو اگر آپ بدل دیں کہ جس کو ہو جان و مال عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اب یہ راستہ تو وہ ہے کہ جان اور مال کو کھپانا پڑے گا۔ جو لوگ کسی وجہ سے ایمان لے آئیں، کسی جذباتی رو میں بہہ گئے، وقتی جذبہ ان کا ابھر آیا، ان کے ضمیر نے انہیں آمادہ کر ہی دیا کہ دعوت خیر ہے، دعوت حق ہے، لبیک کہو، بسم اللہ کرو، لیکن اب اس کے بعد جب وہ مراحل آتے ہیں، جب پکار آتی ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاؤ اور کھپاؤ اور اپنا مال صرف کرو، تو اب جب ان کا تزلزل ہوتا ہے جان و مال کی محبت کی وجہ سے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ۔ اب یہ ہے وہ مدارج کے جن سے ہو کر یہ مرض، یہ بیماری جو ہے منافقت کی جو انتہائی شکل ہے اس تک پہنچا دیتی ہے، تو سورہ حدید میں اس کو بھی واضح کیا گیا۔ اب ان دونوں چیزوں کو جوڑنے والی ایک بات ہے، اس کو سمجھ لیں تو اس سورہ مبارکہ کا ربط سامنے آ جائے گا۔ ایک طرف یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ انقلاب یا اس نظام عدل و قسط کا قیام ممکن نہیں ہے بغیر ایک مضبوط جماعت کے، اور وہ جماعت سرفروشوں پر مشتمل ہو، اور دوسری طرف ان کا نظم بہت مضبوط ہو، ڈسپلن مضبوط ہو۔ دوسری طرف یہی چیزیں ہیں کہ جو منافقین پر بڑی شاخ گزرنے والی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہوتے ہوتے منافقین کے دلوں میں اہل ایمان اور ان کے قائد و رہنما جو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے خلاف بغض اور عداوت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس مشکل میں مبتلا کیا۔ اور اہل ایمان کو خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ جیسے ہی پکار آتی ہے یہ فوراً لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہماری سستی اور ہماری طرف سے جو کسل کی روش سامنے آتی ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ لوگ جو ہیں یہ تو پاگل ہیں، فینیٹکس ہیں، جنونی ہیں، ان کے لیے تو اب کوئی بھی معاملہ دنیا کا نہیں رہا کہ وہ خیر و شر کا کی تمیز کریں، بھلے برے کو پہچانیں، نفع نقصان کی کوئی لحاظ رکھیں۔ یہ ہے اصل میں وہ فینومینن جو بڑھتے بڑھتے بغض اور عداوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو نتیجے ہیں ذہن میں رکھیے۔ تو اس صورت کی جو آج ہم 9 آیتیں پڑھیں گے اور جو اگلی مرتبہ 9 آیتیں پڑھیں گے، ان دونوں کا ربط واضح ہو جائے گا۔ ایک طرف ایسے لوگ جو مسلمانوں کی اس جماعت میں ہیں تو قانوناً تو مسلمانوں میں شامل ہیں، جماعت میں شریک ہو گئے ہیں، حضور پر ایمان لے آئے ہیں، کسی سبب سے لائے ہوں، لیکن اب ساتھ نہیں دے پا رہے۔ ایک طرف تو ان کی جتھے بندی شروع ہو جائے گی اپنے اندر، آپس میں خسر پھسر ہوگی، نجوا ہوگا، بے اطمینانی پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، اہل ایمان کے خلاف، ان کے امیر اور قائد کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چہمے گوئیاں ہوں گی، فقرے چست کیے جائیں گے، مجالس میں بیٹھیں گے تو آپس میں وہ ایک جتھا بنا کر بیٹھیں گے تاکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں تو بیچ بیچ میں فقرے بھی چست کرتے جائیں، ایک دوسرے کو کننکھیوں سے دیکھیں اور تانے دیتے ہوئے آگے بڑھیں، اور پھر یہ کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ ان کا جتھا ایسا ہو اس مجلس میں کہ کوئی اور ان میں آ کے شریک نہ ہو جائے، مبادا ان کی یہ فقرے بازی جو ہے اس کی اطلاع حضور تک پہنچ جائے، بلکہ وہ اس طرح اپنا گچھا بنا کر بیٹھیں گے ایک جگہ پر کہ ایک طرف تو خود وہ جو ہیں بڑے باہم ایک دوسرے سے قریب ہوں تاکہ جو بات بھی ایک دوسرے سے چاہے کر لیں، اور دوسرے یہ کہ کوئی اور جو ہے مومن صادق ان کی اس محفل میں نہ آ جائے، اس حصے میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کی باتوں کی خبر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ اب یہ ہے ان کا ایک رویہ کہ جو مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہے، ایک طرح کی جتھے بندی اور نجوا کی روش اور ایک بے اطمینانی پیدا کرنے کی کوشش، وسپرنگ کیمپین جسے کہتے ہیں، کانا پھوسی ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کسی ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی، اب یا تو یوں بھی کہہ لیجئے کہ اپنا درد دل ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، کس مشکل میں ہم مبتلا ہو گئے، یا یہ کہ مسلمانوں کے خلاف اپنے غیظ اور غضب کا جو مواد، جو خباثت دلوں میں بھری ہوئی ہے اسے نکال رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں۔
ایک طرف ان کا یہ معاملہ ہوگا، اور اسی کی اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ جو مخالفین اور معاندین ہیں، جو خاص طور پر مدینے کی اس اسلامی ریاست میں جو اس قسم کا ایلیمنٹ مدینے میں موجود تھا، وہ تھے یہود کے سرکردہ جو ان کے رہنما تھے، ان کے چودھری، ان کے لیڈر، اب ان کی درپردہ ان سے ساز باز ہے۔ سابقہ اگر کوئی قبائلی تعلقات تھے، اوس اور خزرج کے بڑے گہرے تعلقات تھے یہود کے ان 3 قبائل سے کہ جو وہاں آباد تھے، تو ان سابقہ محبتوں کی بنیاد پر، سابقہ دوستیوں کی بنیاد پر اب ان کے ساتھ ایک ساز باز ہو رہی ہے۔ یہ 2 ہیں رخ اس تصویر کے، لیکن یہ تصویر سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ دین کا یہ تحریکی جو ایک تصور ہے وہ سامنے نہ آئے۔ یہ عام حالات کی باتیں نہیں ہیں، جب تک کہ یہ کشمکش جو ہوتی ہے حق و باطل کے درمیان اور ایک انقلابی جد و جہد کے جو مختلف تقاضے ہیں اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کو انسان نہیں سمجھے گا تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو صحیح فہم ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ثانوی درجے میں یقیناً جو یہاں پر ہدایات آج آپ ہم پڑھیں گے، اس میں یقیناً کچھ مجلسی آداب کی طرف بھی رہنمائی ہے۔ اس میں ثانوی درجے میں یقیناً ہمیں کچھ جو انسان کو معاشرتی طور پر جن آداب کا لحاظ رکھا جانا چاہیے ان کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے، لیکن وہ ثانوی درجے میں ہے۔ عام طور پر جس کا مزاج تحریکی نہیں ہے یا جس کی سوچ تحریکی نہیں ہے، جس کا فکر انقلابی نہیں ہے، وہ اس اصل بات تک تو پہنچ نہیں پائے گا، بلکہ سطح پر صرف یہ کچھ ان کو ایک مجلسی آداب کی حد تک سمجھ کر آگے بڑھ جائے گا۔ یہ بات جو ہے پوری گہرائی میں سمجھ میں تبھی آئے گی جب یہ پورا پس منظر ہو کہ یہ ہے وہ کشمکش اور وہ انقلابی جد و جہد اور اس کے تقاضے اور اس میں پیدا ہونے والا یہ منافقین کا ایک عنصر جو ہے اندر، لیکن یہ کہ قانوناً اندر، ظاہراً اندر، باطناً شامل نہیں ہے اس جد و جہد میں، دلی طور پر شریک نہیں ہے اس کشمکش میں، تو اس سے جو ایک مسائل پیدا ہوئے ان مسائل ہی کی در حقیقت یہاں پر نشاندہی ہو رہی ہے اور اہل ایمان کو اس کے ضمن میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو سورہ حدید کا اور یہ سورہ مجادلہ کا جو 18 آیات پر مشتمل جو اس کا مین بلک ہے، سب سے بڑا حصہ جو ہے، اس کا ربط و تعلق نہایت واضح ہے۔ اس میں ایک لفظی حسن بھی پیدا ہوا ہے کہ ایک لفظ حدید جو ہے اس کے بھی وہی حروف اصلی ہیں جو لفظ محادہ کے ہیں۔ آج کا ہمارا درس شروع ہی ہوگا اسی لفظ سے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدید اور محادہ ان دونوں کے مابین ایک لفظی مناسبت بھی ہے، میں ابھی اس کے بارے میں مزید عرض کروں گا۔ باقی جو سورہ حدید کا آخری رکوع ہے 4 آیات پر مشتمل، اور ادھر سورہ مجادلہ کی ابتدائی 4 آیات، ان کے درمیان جو مزید گہرا ربط ہے، جو انٹرلاکنگ کا میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ حصے تو آپس میں بہت ہی زیادہ مربوط ہیں، وہ میں عرض کر چکا ہوں، صرف دوبارہ تذکرہ کر رہا ہوں، ذہن میں تازہ کر لیں کہ دونوں میں غلو کا بیان ہے۔ ایک میں غلو ہے کس چیز پر؟ تزکیہ نفس پر غلو، اصلاح ذات پر غلو، اسی طرح رحمت اور شفقت اور رحمت اور مودت کا غلو۔ یہ دونوں چیزیں تھیں کہ جن سے رہبانیت وجود میں آئی۔ ایک تو یہ کہ سیلف پیوریفیکیشن جو ہے یہی عمل ان کا ختم ہونے میں نہیں آتا، ساری توجہات اسی پر مرتکز ہیں۔ معاشرے کی اصلاح اور ظلم کا استیصال، اس کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ بالفعل تو نہیں ہوتی، البتہ یہ کہ غیر ارادی طور پر یقیناً کچھ نہ کچھ معاشرے کی اصلاح تو ہوتی ہے، اسے آپ بائی پروڈکٹ کہیں، لیکن یہ کہ اس خانقاہی نظام کے نتیجے میں بھی معاشرے میں کچھ نہ کچھ خیر پھیلتا ہے، لیکن وہ ان کی کوئی ارادی جد و جہد نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی ارادی کوشش نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک اس نظام عدل کا قیام ہے اس کی طرف تو ان کا سرے سے رخ ہوتا ہی نہیں، پورے اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد جو ہے وہ خانقاہی نظام کے ہدف کے طور پر ہے ہی نہیں۔ اس میں بلکہ بھی ایک لفظی جو مناسبت ہے اس کو بھی میں چاہتا تھا آج آپ کے سامنے رکھوں کہ رافت اور رحمت اگرچہ انتہائی پسندیدہ چیزیں ہیں، جس کا کہ غلو ہو گیا تھا متبعین نصارہ میں، جس کا قرآن مجید ذکر کر رہا ہے، یہی لفظ آتا ہے سورہ نور میں کہ یہ جو سخت ترین سزا ہے، اگرچہ وہاں پر رجم کا ذکر نہیں ہے، 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے کہ زانی ہو زانیہ ہو اس کو 100 کوڑے مارو، تو اس حد کے سلسلے میں الفاظ وہاں آئے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تم لوگوں کو اللہ کے دین کے معاملے میں یہ جو زانی اور زانیہ ہیں ان کے ضمن میں رافت اپنی گرفت میں نہ لے لے،
کوئی نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ رافت اور رحمت اور شفقت یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جہاں وہ رافت حدود اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو وہ رافت جو ہے، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ مودت، وہ نرمی، وہ رقت قلبی اب وہ صحیح نہیں ہے. وہ گویا کہ اس کے اندر ایک تجاوز ہو رہا ہے، غلو ہو رہا ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. دیکھو ان سزاؤں کے جاری کرنے میں، ان حدود اللہ کے اجراء میں کہیں وہ رافت قلبی مانے نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ بن جائے. تو یہ چیز میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں غلو تھا. اسی طریقے سے یہ جو زہار کا معاملہ تھا عرب میں، یہ بھی انتہائی حساسیت اور غلو کا معاملہ، کہ اگر بیوی کو ایک دفعہ کیا بیٹھے کہ تم میری ماں کے مانند ہو، یا ماں کے کسی عضو سے اس کو تشبیہ دے دی، تو اب گویا کہ آسمان ٹل سکتا ہے اپنی جگہ سے، زمین ہل سکتی ہے اپنے مدار سے، لیکن یہ کہ یہ معاملہ اب واپس نہیں ہو سکتا، اور گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی، اور کنبہ چاہے تباہ ہو جائے، اولاد جو ہے برباد ہو جائے. لیکن اس معاملے کے اندر حساسیت بے پناہ تھی. میں نے پچھلی مرتبہ اس کے ضمن میں ایک لطیفے کے طور پر واقعہ بیان کیا تھا. بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس سے مغالطہ نہ ہو جائے کہیں، کہ میرے پاس جب یہ لوگ آیا کرتے تھے کہ ہم 3 طلاقیں دے بیٹھے ہیں، اب کیا کریں، اور بڑے پریشان ہوتے تھے، انتہائی پریشان. ایک صاحب نے تو کہا 6 مہینے سے میں گھر سے نکلا ہوا ہوں، اور مجھے حالانکہ ایک فتویٰ مل گیا تھا کہ یہ 3 طلاقیں جو ہیں یہ تو ایک ہی ہیں، اور مجھے ساری چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بلدیاتی نظام بنا اور اس کے تحت یہ آئلی قوانین کا اجرا، تو اس قانون کے تحت تو وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک طلاق ہی کے درجے میں رہتی ہیں. اس لیے، اور بلکہ جب تک کہ آپ نوٹس نہ دیجئے باضابطہ، تو وہ طلاق جو ہے ایک بھی شمار نہیں ہوگی. تو انہیں اس کی طرف سے بھی، یونین کاؤنسل وغیرہ کی طرف سے چیئرمین نے پورا اطمینان دلایا کوئی بات نہیں ہے، اور کچھ اہل حدیث حضرات نے یا اہل تشیع نے فتویٰ بھی دے دیا ہوگا، لیکن اب دل مطمئن نہیں. تو اس قسم کے لوگ جب میرے پاس آتے تھے تو میں ایک سوال کرتا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں، رکھ لیتے ہیں کبھی، کوئی ضروری نہیں. چہرے پر بھی ان کے جو ہے کوئی داڑھی نہیں، کوئی سنت رسول سے کسی شغف کا کوئی مظاہرہ نہیں ہو رہا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ دین کے اتنے بڑے بڑے احکام آپ نے نگل لیے، سموچے اونٹ نگل جانا جس کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہے، اس پر آپ کی کوئی دینی حس بیدار نہیں ہوتی. اس معاملے میں آپ اتنے حساس کیوں ہیں؟ تو میرے اس کہنے کا مطلب آپ حضرات کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں اس معاملے میں انہیں بے حس بنانا چاہتا تھا، بلکہ در حقیقت میں چاہتا تھا کہ ان کی دوسری حس بھی بیدار ہو اس کے حوالے سے، کہ اگر اللہ کے ایک حکم کے بارے میں، شریعت کا ایک حکم ہی ہے نا، اور اس میں پھر اختلاف رائے بھی ہے، اس میں چاہے یہ کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی چاروں جو مسلک ہیں فقہی، ان میں اتفاق ہے اس پر کہ 3 طلاقیں بیک دی جائیں گی تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی. لیکن امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت ہے اہل سنت کے نزدیک، ان کا بہت اونچا مقام ہے. پھر یہ کہ اہل حدیث حضرات جو زیادہ تر انہی کی رائے پر عمل کرتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے. تو ایک اختلافی چیز، لیکن اس پر تو اتنے حساس. لیکن نماز، روزہ، باقی زندگی میں دین کا کوئی معاملہ، اس سے بالکل بے خبر، اس کے بارے میں کوئی حس موجود نہیں. تو میں اس کے حوالے سے بعض لوگوں کو میں نے متوجہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ واقعی اس کا اثر ہوا. جیسے آدمی چونک جاتا ہے کہ وہی دین کا حکم یہ ہے، اور دین کے یہ بڑے بڑے احکام ہیں، بڑے بنیادی احکام ہیں، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس معاملے میں جو غلو پایا جاتا تھا اس معاشرے میں، اس کی نفی ہے در حقیقت. اور جو ایک عقدہ اور ایک بہت بڑی الجھن لوگوں کو پیش آ رہی تھی، اس کا حل ہے جو سورہ مجادلہ کی ابتدائی 4 آیات میں پیش کیا گیا. ان 4 آیات اور بقیہ 18 آیات کے مابین جو ربط ہے، اس کی طرف بھی میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ اگر کہیں کوئی الجھن ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایک راستہ ہے یہ مجادلہ حسنہ کا، کہ جو جماعتی زندگی ہے، جو نظم ہے، اس میں جو پراپر چینل ہے، اس پر انسان جھگڑے، مجادلہ حسنہ کرے، اپنی بات کو تکرار کے ساتھ پیش کرے، زور شور کے ساتھ اپنی رائے جو ہے اسے پیش کرے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہے غلط رخ، کہ بے اطمینانی کو دل میں رکھ کر اب بجائے اس کے کہ وہ کھلم کھلا بات ہو رہی ہو، اظہار خیال ہو رہا ہو، اپنی رائے کو صحیح جگہ پر، صحیح محل اور صحیح وقت پر پیش کیا جا رہا ہو، اس کی بجائے جو ہے وہ کانا پھوسی اور سرگوشی اور ایک بے اطمینانی اپنے اندر پال لینا، اور اس بے اطمینانی میں پھر دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرنا، ایک جتھے بندی کی کیفیت جو ہے بنا دینا، یہ ہے کہ جو جماعتی زندگی کے لیے انتہائی مہلک ہے.
تو پہلی 4 آیات میں مجادلہ حسنہ کی ایک مثال آ گئی کہ ایک خاتون کو مشکل پیش آئی دین کے معاملے میں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تکرار کر رہی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آپ سے جھگڑ رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے۔ حضور سوچئے، غور کیجئے، میرے لیے راستہ نکالیے، میں کہاں جاؤں، ان بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ پھر جب حضور فرما رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی حکم نہیں ہے، تو اب وہ اللہ سے فریاد کر رہی ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ تو میری سن، میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر۔ یہ ہے ایک صحیح رخ، اور اس میں اشارہ ہو گیا جماعتی زندگی میں جسے ہم پراپر چینل کہتے ہیں، کہ اگر آپ کو امیر کی کسی بات سے اختلاف ہوا، جائیے اس سے جھگڑیے، اس سے وقت مانگیے، اپنا استحقاق جو ہے پیش کیجئے وہاں پر کہ مجھے وقت دیجئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ جماعتی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے، ایک امیر ہے، پھر اس سے اوپر امیر ہے، کوئی مقامی امیر ہے، پھر کوئی اور امیر ہے، تو اگر ایک امیر جو ہے جو اس کا فوری طور پر جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر وہ مطمئن نہیں کر سکا ہے تو اس سے اوپر جائے، بات کرے، لیکن یہ معاملہ چلے اسی پراپر چینل میں، تب تو خیر ہے، بھلائی ہے۔ اس جھگڑے کے اندر بھی یقیناً بہتری پیدا ہوگی، اور اس سے پوری جماعتی زندگی کے اندر نکھار آئے گا اور اس سے خیر برآمد ہوگا۔ لیکن دوسرا راستہ ہے یہ محادہ اور نجوہ اور جتھا بندی، اور اس رخ سے ایک تخریبی انداز اختیار کر لینا، یہ ہے کہ جو ان 9 آیتوں میں آئے گا جو آج پڑھیں گے۔ اور پھر ظاہر بات ہے جب دلوں میں یہ روگ ہو جاتا ہے تو پھر جو باہر کے مخالفین ہے کھلم کھلا، پھر ان کے ساتھ بھی کوئی ساز باز کی راہ جو ہے خود بخود کھل جاتی ہے، پھر ان کے ساتھ جو ہے انسان کے وہ سرگوشیاں، ان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے ان تک، اور ان کے ساتھ ایک ہمدردی اور ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ یہ گویا کہ پھر آخری مقام ہے۔ یہاں جا کر 2 گروپ اور 2 جماعتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، ایک طرف حزب اللہ اور ایک طرف حزب الشیطان۔ چنانچہ یہی سورہ مبارکہ ہے جس کے تیسرے رکوع میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، یہ ہے حزب اللہ اور یہ ہے حزب الشیطان۔ ان کے درمیان پھر وہ مقابلہ جو ہے وہ بھی اس کا فیصلہ ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اہل ایمان کے خلوص و اخلاص اور ان کی محنت اور مشقت پر اس کا دار و مدار ہے۔ لیکن یہ کہ ان 2 گروہوں کا بالکل بالمقابل آ جانا، وہ ہے کہ جو تیسرے رکوع کا مضمون ہوگا، جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ اب آئیے ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، یقیناً وہ لوگ جو محادہ کر رہے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، جس طریقے سے کہ برباد اور ہلاک ہو گئے وہ جو ان سے پہلے تھے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تو روشن آیات نازل فرما دی ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہے۔ لفظ محادہ کو سمجھیے، ایک طرف تو لفظ حدود کو ذہن میں لائیے، چنانچہ یہ جو پہلا 4 آیات پر مشتمل حصہ تھا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، وہ ختم ہوتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حدود اور حدید مادہ ایک ہی ہے، ہا دال دال، حروف اصلیہ ایک ہی ہیں۔ حدود سے محادہ بنے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ اللہ کی حدود کے مقابلے میں کوئی اور حدود تجویز کرنا یا قائم کرنا۔ اللہ نے ایک نظام دیا ہے، احکام دیے ہیں، ان پر غیر مطمئن ہو کر یا انہیں غیر مناسب سمجھ کر یا اسے کسی دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ پا کر انسان اگر کوئی نئی حدود بناتا ہے، نیا نظام تجویز کرتا ہے، تو یہ گویا کہ سرکشی ہے۔ حدود اللہ کے مقابلے میں کوئی اور حدود، کوئی اور نظام، کوئی اور احکام جو ہے ایجاد کر لینا، یہ محادہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو ایک تو محادہ کا لفظ جو ہے حدود کے حوالے سے بنے گا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں 3 مرتبہ ایک رکوع میں وہ الفاظ آئے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، اور ظالم بمانی مشرک، وہی تو فاسق ہیں، فاسق بمانی وہ شخص کے جو اطاعت سے نکل گیا ہو، جو باغی ہو گیا ہو۔ تو کفر، شرک اور بغاوت اس کے سوا اور کیا ہے؟ چنانچہ محادہ کے یہ معنی لیے ہیں ہمارے جو متقدمین ہیں مفسرین۔ آپ کو معلوم ہے کہ مفسرین میں
علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ، یہ بہت ہی شروع کے مفسرین میں سے ہیں، بالکل ابتدائی دور کے، انہوں نے اس یحادون کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سے محادہ کیا ہے، اس کا مفہوم اے یخالفون فی حدودہ و فرائضہ فیجعلون حدودا غیر حدودہ، یعنی اللہ کے حدود اور اللہ کی طرف سے معین فرائض، اللہ کے احکام سے مخالفت کرنا اور اس کے حدود اور احکام کے مقابلے میں کوئی اور حدود اور احکام ایجاد کرنا، یہ ہے محادہ اللہ کے ساتھ۔ پھر اسی کو قاضی بیضاوی نے لیا ہے، اے یعادونہما و یشاقونہما او یزعون او یختارون حدودا غیر حدودہما، یعنی اس کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی، اور اللہ کے حدود کے مقابلے میں کوئی اور حدود وضع کرنا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو پس پش ڈال کر کوئی اور قانون سازی کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دائرے میں قانون سازی کی جائے جہاں اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے کوئی صریح حکم نہیں ہے۔ یہ میں آج کل جو جمعے میں تقریریں کر رہا ہوں، بڑی تفصیل سے اس پر میں نے بحث کی ہے کہ بہت وائڈ سکوپ ہے لیجسلیشن کا جدید اسلامی ریاست میں، حدود معین ہے، لیکن جو حدود ہیں ان سے تجاوز کیا گیا تو یہ بغاوت ہے۔ ان حدود کے اندر جیسے کہ اس حدیث میں، بڑی پیاری حدیث ہے، میں نے جمعے میں تو بیان کی ہے بارہا، کہ مثل المومن والایمان کمثل الفرس فی عاقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی جو کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، یجول ثم یرجع الی عاقیتہ، وہ ادھر ادھر چرتا چکتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے کھوٹے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رسی سے بندھا ہوا ہے، اگر 100 گز کی رسی ہے تو دائیں بائیں، اوپر نیچے، شمال جنوب، مشرق مغرب، کہیں بھی وہ 100 گز سے زائد نہیں جا سکتا۔ البتہ 100 گز نصف قطر کا دائرہ جو ہے اس میں اس کو آزادی حاصل ہے، 50 گز پر بیٹھ جائے، وہ کھونٹے سے ٹیک لگا لے، 100 گز تک چلا جائے، 100 گز کے دائرے میں سرپٹ دوڑتا رہے، تب بھی وہ کھونٹا رکاوٹ نہیں بنے گا، وہ رسی رکاوٹ نہیں بنے گی، لیکن یہ کہ اس سے تجاوز نہیں ہوگا۔ بس یہ ہے بہترین تمثیل۔ اس دائرے کے اندر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن حدود اللہ کو پامال کرتے ہوئے، کسی معاملے میں حدود اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور حدود نصب کر دینا، حدود اللہ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، یہ تو در حقیقت صاف صاف بغاوت ہے۔ اس کے لیے بغاوت سے ہلکا لفظ اور کوئی نہیں ہے، اس کے لیے لفظ آ رہا ہے محادہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ۔ اچھا، دوسرا مفہوم اس میں لفظ حدید سے محادہ، یہ بہت ہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک بڑا لطیف سا ربط اور تعلق ہے اس میں کہ سورہ حدید اور اس کے بعد یہ، اگر چاہیں تو اس کو 18 جو آیات اس کا سب سے بڑا حصہ ہے، اس کے مضمون کی مناسبت سے سورۃ المحادہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، جیسے کہ اس کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ بعض سورتوں کے نام ایک سے زائد ہیں مضمون کے اعتبار سے۔ یہ جو 2 آیات ہیں سب سے پہلے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ گویا کہ اس کے لیے اس کے مرکزی مضمون کو معین کرنے میں بہت اہم ہے، جیسے کہ وہ آیت نمبر 25 سورہ حدید کی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اسی طریقے سے یہ آیت نمبر 5 ہے اس سورہ مبارکہ کی، إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب آپ غور کیجئے کہ حدید کے لفظی معنی اگرچہ لوہا عام معنی، کوئی اور قرینہ نہ ہو تو اس کے معنی لوہے کے ہوں گے، لیکن قرآن مجید ہی میں یہ لفظ مستعمل ہے کچھ اور مفاہیم کے لیے بھی۔ کوئی چیز تیز ہو، اس میں قوت ہو، شدت ہو، کسی کی شدت کے لیے، قوت کے لیے، تیزی کے لیے بھی لفظ حدید آتا ہے۔ چنانچہ سورہ قاف میں آیا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، میدان حشر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے انسان، تیری نگاہوں پر پردے پڑے رہے، حقائق سے تو لا علم رہا، یہاں تک کہ آج جو یہاں پہنچ گیا ہے تو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہو چکی ہے، ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے، اب تمہاری نگاہوں سے کچھ اوجھل نہیں رہا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اسی طرح سورہ احزاب میں آیا ہے، منافقین کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جب تو وقت آتا ہے قتال کا، سرفروشی کا، جان و مال کھپانے کا، تو یہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں عام کولوکیل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ لڑتوں میں پیچھے اور بھاگتوں میں آگے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اگر خدا نہ خواستہ کوئی صورت ایسی ہو جائے تو جو پیچھے ہوں گے بھاگنے میں وہ آگے ہی رہیں گے، اور وہ لڑائی کے وقت جو ہے وہ پیچھے رہیں گے۔ یہ ہے کیفیت ان کی جو نقشہ سامنے آتا ہے۔ لیکن یہ کہ جب کہیں فتح ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو جائے،
اب وہ آتے ہیں تو قینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں. سلقوکم بألسنۃ حداد، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبانیں بڑی تیز ہو گئیں. پہلے تو بجے بجے سے تھے، پیچھے پیچھے تھے، خاموش تھے. اس وقت بولنے کا مطلب یہ ہوتا کہ جو بولے سو کنڈا کھولے، بولو تو آگے آؤ. لیکن یہ اس وقت تو خاموش رہنا، پیچھے رہنا. لیکن جب وہ مرحلہ اب ٹل گیا، اب ہے غنیمت، مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ، تو اب اس کے اوپر اب چھائے جا رہے ہیں، اور وہ زبانیں ان کی بڑی کھل گئی ہیں، اور زبانیں جو ہے قینچی کی طرح، ہمارے محاورے میں آئے گا قینچی کی طرح چل رہی ہیں. اس کے لیے سورہ احزاب میں لفظ آیا ہے بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. تو حدید ہر چیز جس میں شدت ہو. تو شدت مخالفت جب جتھا بندی ہو جاتی ہے کسی جماعت کے اندر، اور ایک جتھے کے اندر اس نظم جماعت کے خلاف ایک شدید جذبات مخالفانہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ محادہ ہے. دشمنی میں، عداوت کے اندر شدت کا پیدا ہو جانا. تو یہ لفظ جو ہے اس اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ حدود اور حدید ان دونوں کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے. فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو محادہ کر رہے ہیں، جنہوں نے جتھا بندی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، یا جو مخالفت پر کمر کس چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں خود کوئی احکام جو ہے وہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، وضع کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں اختیار لینا چاہتے ہیں کہ جو چاہیں وہ قانون بنا دیں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کوبیتو. قبط کے لفظ میں ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا، ذلیل و خوار ہو جانا، رسوا ہو جانا سب شامل ہے. کوبیتو ذلیل ہو چکے. اب اس میں ایک تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ مستقبل کا اصل میں ذکر ہو رہا ہو، لیکن مستقبل کی چیزیں بھی جہاں قطعیت کو سامنے لانا ہو تو وہاں فعل ماضی آتا ہے. کوبیتو ہلاک ہو چکے، برباد ہو چکے. گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے تو واقعہ ظہور پذیر ہو چکا، چاہے عالم واقعہ میں، اس عالم مادی میں ابھی اس کا ظہور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن یہ کہ فی الواقع ذلیل ہو چکے، رسوا ہو چکے. کوبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کا حشر ہوا ہے، جیسے وہ ذلیل و رسوا ہوئے. اس میں ایک طرف تو بعض حضرات نے اشارہ سمجھا ہے سابقہ امتوں میں بھی ظاہر بات ہے ایسے ہی حالات پیدا ہوئے، تو ان کی طرف گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کے مخالفین، رسولوں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا جو حشر اور انجام ہوا ہے وہ تم قرآن مجید میں جا بجا پڑھ چکے ہو. اور ایک اس میں اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے جہاں تک کوشش کی ہے اندازہ لگانے کی، یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے سورہ، اگلی سورت جو آ رہی ہے سورہ حشر کے بعد. تو سورہ حشر میں غزوہ بنی نذیر کا ذکر آ رہا ہے کہ یہودی جس طریقے سے ذلیل و خوار ہوئے، اور ان کو بنی نذیر کو کچھ شہ دینے والے جو منافقین تھے مسلمانوں کے اپنے اندر سے، جن لوگوں نے انہیں کچھ شہ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے تمہاری، ڈٹے رہو، جمے رہو. تو ان لوگوں کی جس طریقے سے ذلت و رسوائی ہو چکی تھی غزوہ بنی نذیر میں، گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. کوبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ان کا حشر بھی وہی ہو کر رہے گا جیسے کہ ان سے پہلوں کا حشر ہو چکا ہے. ان سے پہلے کون؟ یعنی بنی نذیر، یہود، اور ان کے حامی اور ان کے مددگار اور ان کے حواری کہ جو اوس اور خزرج میں سے تھے، جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھے، حقیقتاً منافق تھے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ گویا کہ ایک انداز ہے وارننگ کا، ہم نے تو روشن آیات نازل کر دی، اتمام حجت ہے. ہماری طرف سے کوئی بات جو ہے مبہم نہیں رہی ہے، ہر شے کو کھولا جا چکا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، گویا کہ اشارہ یوں ہو رہا ہے ربط مضمون میں کہ اس کے باوجود جو لوگ کفر پر اڑے رہیں، ناشکری کریں ہماری ان آیات بینات کی، ناقدری کر رہے ہوں ہماری کتاب اور ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے پھر بہت اہانت آمیز، مہین، یہ باب افعال میں اہانت سے یہ اس میں فاعل ہے. عذاب مہین، وہ عذاب جو اہانت آمیز ہے، جو رسوا کر دینے والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ، اب یہ جو یوما پر نصب ہے، زبر ہے، اس کا ایک تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب مہین کب ظاہر ہوگا. گویا کہ یہ نصب ہے ایک ظرف کی بنیاد پر، ظرف جو ہے عربی زبان میں وہ منصوب ہوتا ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ ان کو اٹھائے گا سب کو. یہاں مراد ہے بعث بعد الموت، جبکہ دوبارہ ان کو جلا کر اٹھائے گا اور جمع کرے گا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر ان کو جتلا دے گا. یہ
ینبئہم نبع سے بنا ہے، نبع کے معنی خبر، کھلی خبر، تو تنبیہ حمزہ کے ساتھ، ایک ہے تنبیہ ہے کے ساتھ، وہ ہے دوسرا لفظ ہے، ایک ہے تنبیہ نبع سے حمزہ کے ساتھ، جتلا دینا کھول کھول کر، جیسے کہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے جو بھی اس کے جرائم ہیں پوری فرد جرم جو ہے پڑھ کر سنائی جا رہی ہو، ایک ایک چیز کو نمایاں کر دیا جائے، جتلا دیا جائے، کوئی چیز اس میں سے چھپی نہ رہ جائے تاکہ پوری رسوائی ہو جائے، تو یہ ہے تنبیہ، واضح کر دینا، کھول کر جتلا دینا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، پھر جتلا دے گا کھول کھول کر، گنتی کروا دے گا ان کے اعمال کی کہ تم یہ کچھ تمہارے کرتوت ہیں، یہ کچھ کما کر لائے ہو۔ احصاہ اللہ ونسوہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اللہ نے تو ان کا احصاء کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، اللہ کے ہاں وہ اعمال محفوظ ہیں، ان میں سے کوئی بھی کہیں گم ہونے والا نہیں ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں آیا ہے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، اے میرے بچے، نیکی یا بدی کوئی عمل انسان کا، خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر خواہ وہ کہیں کسی چٹان میں ہو یا زمین کے پیٹ میں ہو یا فضا کی پہنائیوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اللہ نے تو گن گن کر رکھے ہوئے ان کے اعمال، سنبھال کر رکھے ہوئے حفاظت کے ساتھ، کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ وَنَسُوهُ، اور یہ بھول چکے ہیں۔ انسان کو تو اپنے سارے اعمال یاد نہیں آتے، یاد رہتے نہیں ہیں، اور میرے نزدیک یہاں پر اصل میں تصویر کھینچی جا رہی ہے میدان حشر کی، کہ انسان حیران ہو جائے گا جب اس کو ایک ایک عمل اس کے سامنے آ جائے گا، تو گویا کہ وہ تو بھلائے بیٹھا تھا، اسے یاد بھی نہیں رہا کس کس پر ظلم کیے ہیں، کس کس کی عزت پر حملے کیے تھے، کس کس کی غیبت کی تھی، کس کس کی چغلی کی تھی، کس کس کا مال مارا ہوا تھا، اسے کہاں یاد ہوگا؟ سب کھایا پیا گیا، ہضم ہوا، اب کہیں اس کی یادداشت میں چیزیں نہیں ہیں، لیکن جب وہ چیزیں آئیں گی وَنَسُوهُ، وہ تو بھلا چکے، لیکن اللہ نے تو نہیں بھلایا، اللہ نے ان کے اعمال کو بڑے محفوظ طریقے پر اس کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ شہید کا لفظ جو ہے گواہ کے معنی میں جو آتا ہے، تو وہ شہدہ یشہدو کے معنی موجود ہونا، شاہد وہ ہے جو کہیں وقوع پر موجود ہو، اس لیے کہ اسی کی شہادت معتبر ہوتی ہے۔ سنی سنائی بات ہے تو وہ شہادت اس درجے کی نہیں ہوگی۔ ویسے تو یہ کہ قرینے کی شہادت بھی ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہوتا ہے، لیکن شہادت اصلی تو وہی ہے کہ جو جائے وقوع پر کوئی شخص موجود ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے سارا واقعہ جو ہے وہ گزرا ہو۔ تو در حقیقت یہ موجودگی اس لفظ کا اصل جو ہے مفہوم ہے، اور اسی سے گواہی کا تصور جو ہے اس سے نکلتا ہے۔ تو واللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر ہر چیز پر گواہ ہے، وہ خود اس کا، بلکہ میں یہاں پہ لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، چشمدید گواہ ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے ایک بات سامنے یہ آتی ہے ہمارے ذہنوں میں وسوسہ اندیزی، شاید ریکارڈ کی بنا پر فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، تمام اعمال ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو یہ ریکارڈ در حقیقت الزام کے لیے ہے، حجت قائم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کا علم محتاج نہیں ہے اس ریکارڈ کا، اس لیے کہ وہ تو خود شہید ہے، بنفس ہی، بذات ہی موجود ہے، لہذا اس کے لیے یہ ریکارڈ جو ہے اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ یہ ریکارڈ ہوگا آپ پر حجت قائم کرنے کے لیے، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، تو جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں آج کل جو بھی ایک تصور ہمارا موجود ہے کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا وہ اعمال نامہ، جس میں ہر شخص کے اعمال جو ہے وہ فیڈ ہو رہے ہیں، ایک ایک لفظ فیڈ ہو رہا ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور کوئی ایک بٹن دبے گا اور وہ شروع ہو جائے گی آپ کی زندگی کی فلم، جس میں وہ ہر عمل بھی محفوظ ہے، ہر قول بھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، اور ہر حرکت جو ہے وہ آپ کے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں جو نقشہ آیا ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ اس روز پکار اٹھیں گے لوگ، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ پکار اٹھیں گے، چیخ اٹھیں گے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے
اس نے چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی نہ بڑی چیزیں چھوڑی، سب کا احاطہ کر لیا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو یہ ریکارڈ، یہ جو یوں سمجھیے کہ جائنٹ کمپیوٹر ہوگا وہاں رکھا ہوا، اللہ کو احتیاج نہیں ہے۔ اللہ تو خود سمیع ہے، خود بصیر ہے، خود خبیر ہے، خود علیم ہے، اور یہاں بڑا پیارا لفظ آیا ہے شہید، وہ تو خود چشمدید گواہ ہے، خود موجود ہر آن۔ یہ الفاظ آگے آئیں گے، اور اس لفظ شہید کا بڑا گہرا تعلق ہے اب اگلی بحث سے جو شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو محادثہ تھا منافقین کا، اس محادثے کا جو سب سے بڑا اہم نمایاں پہلو جس کو یہاں ظاہر کیا جا رہا ہے وہ نجوہ ہے۔ اب جو لوگ بھی غیر مطمئن ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، لیکن اپنی کمزوریوں کا الزام دوسروں پر ڈال رہے ہیں، اب وہ آپس میں وہ جو اندلیب آ کے مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں آئے دل، وہ ملیں گے، بیٹھیں گے، دکھ درد کریں گے، مسلمانوں کے خلاف جو ان کے دلوں کے اندر غیظ و غضب ہے اسے نکالیں گے، کچھ فکرے چست کر کے، کچھ ان کا مذاق اڑا کر، کچھ استہزاء کر کے، کچھ اپنے دلوں کے اندر جو زخمی دل ہے ان کے اوپر گویا کہ اپنے زخمی احساسات کے اوپر مرہم کا پھاہا رکھیں گے، اور یہ جو خسر پھسر ہے ان کی، یہ جو سرگوشیاں ہیں، یہ جو نجوہ ہے، یہ سب سے بڑا مظہر ہے اس جماعتی زندگی میں جو محادہ ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس کا۔ ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، پھر نوٹ کر لیجئے، اس جماعتی زندگی میں حضور کی حیثیت، اصل میں ان معاملات کے فہم میں ایک چیز ہمارے سامنے حجاب بن جاتی ہے۔ حضور کی حیثیت نبی کی اور رسول کی یہ اتنی نمایاں، اتنی عظیم حیثیت ہے کہ باقی ساری حیثیتیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ یقیناً حضور نبی تھے، رسول تھے، لیکن اب مثلا میں بالکل دوسرے اینڈ آف دی اسپیکٹرم پر جا رہا ہوں، حضور حضرت فاطمہ کے باپ بھی تو تھے، ایک والد کی حیثیت بھی تھی کہ نہیں تھی؟ حضور حضرت عائشہ کے اور حضرت حفصہ کے شوہر بھی تو تھے، یہ حیثیت بھی آپ کی تھی کہ نہیں تھی؟ اور شوہر کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے بیویوں کے لیے، بیویوں کے ساتھ، کہاں سے معلوم کریں گے؟ اس میں بھی اسوہ محمد رسول اللہ ہے۔ باپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے، یہ آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ اس میں بھی اسوہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو یہ میں بالکل دوسرے اینڈ پر لے گیا، اور درمیان میں حضور مسلمانوں کے امیر بھی ہیں۔ جب کہیں معاملہ ہو گیا نزاعی کوئی مقدمہ ہے تو حضور اس وقت آپ حکم بھی ہیں، یا آپ جج بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، میدان جنگ میں حضور سپہ سالار بھی ہیں۔ یہ مختلف حیثیتیں جو ہیں ان کو بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کے ان مختلف پہلوؤں کے لیے وہیں سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ اکثر و بیشتر اس قسم کی چیزوں میں جو وہ حضور کی حیثیت نبوت اور رسالت ہے، چونکہ وہی ذہن میں رہتی ہے، تو جو ہمارے لیے رہنمائی بالفعل موجود ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس تک نگاہ ہی نہیں جاتی، اس لیے کہ یہاں پر ہمارے سامنے حضور کی ایک ہی حیثیت رہتی ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں۔ یہاں یوں سمجھیے کہ جو چیزیں بھی اب آ رہی ہیں، اس میں کسی بھی اسلامی انقلابی جماعت کا جو نظم ہے، اس کے لیے جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنی ہے ان آیات کی روشنی میں، کہ جن میں وہ نظم جماعت جس میں امیر جماعت کی حیثیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھی تھے، یوں کہ یہ وہ ارکان جماعت تھے، وہ اس جماعت کے ممبرز تھے، اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہنما اور امیر تھے۔ تو یہ محادثہ جو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو رہا ہے اس وقت، اس لیے کہ رسول کے خلاف محادثہ، رسول اور اللہ تو بریکٹڈ ہے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، اللہ کی محبت رسول کی محبت، اس اعتبار سے وہاں تو لفظ آ رہا یحادون اللہ ورسولہ، لیکن اسی میں آپ کو رہنمائی ملے گی۔ کوئی جتھا بندی کسی نظم جماعت میں اس کے جو صاحب امر ہیں ان کے خلاف، اس کے ضمن میں بھی آپ کو ہدایت اور رہنمائی یہیں سے ملے گی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اور کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسوہ ہر پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے لیے نمونہ ہر اعتبار سے محمد الرسول اللہ والذین معہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تو ظاہر بات ہے کہ ہر پہلو سے ہمارے لیے اسوہ آپ ہی ہے۔ فرمایا گیا الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی تم نے غور نہیں کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ یہ جو اللہ کا علم کامل ہے،
در حقیقت لفظ شہید کے ساتھ اس کی بڑی گہری مناسبت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، ہر شے پر خود وہ نگران ہے، خود گواہ ہے، خود موجود ہے، بنفس نفیس جو ہے وہ نگرانی فرما رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب کوئی شے بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہاں سے بحث شروع ہوئی، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتا نجوا تین افراد کا۔ اب نجوا کے لفظ کو ذرا یہاں سمجھیے، نجا یا نون جیم اور واو اس کے حروف اصلی ہیں، ان کا اصل مفہوم جو ہے امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ معین کیے، اصل النجاء الانفصال من الشیء، کسی چیز سے کٹ جانا یہ نجا ہے، علیحدہ ہو جانا۔ اسی میں ایک جماعت ہے جماعتی زندگی سے علیحدہ ہو کر، جو مین گروپ ہے بلک آف دی پارٹی، اس سے علیحدہ ہو کر اپنا کوئی گروپ قائم کر لینا، اور اب بیٹھ کر آپس میں مشورہ، ایک مشورہ ہے بالعموم کھلم کھلا سب کے ساتھ سب کے سامنے، ایک ہے علیحدہ گروپ بنا کر اپنی ایک علیحدہ ٹکڑی کہیں ایک علیحدہ سی جمع کر کے اور وہاں بیٹھ کر خسر پھسر کرنا، یہ نجوہ ہے۔ تو الانفصال من الشیء یہاں پر بہت صحیح انداز میں یہ جو نجوہ ہے جس کا کہ ذکر یہاں ہو رہا ہے، ویسے تو لفظ اسی سے نجات بنا ہے، خلصوا نجیہ، ایک طرف ہو گئے کٹ گئے اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ سورہ یوسف میں بھی آیا ہے۔ تو نجوہ یہاں پر جو آ رہا ہے اس اعتبار سے اپنے اصل لغوی اصل سے بہت قریب ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ، نہیں ہوتا نجوہ سرگوشی باہمی مشورے کانا پھوسی کھسر پسر تین افراد کی، الا هو رابعہم، مگر یہ کہ چوتھا ان کا اللہ موجود ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے چوتھے فرد کی حیثیت سے موجود۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ ہی ہوتا یہ نجوہ پانچ افراد کا مگر یہ کہ چھٹا ان کا اللہ ہے۔ ولا ادنی من ذلک، اب تین اور پانچ کا ذکر کر کے ادنا جو ہے دو افراد بھی کہیں اگر خسر پسر کر رہے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو جان لو کہ وہاں بھی اللہ موجود ہے ان کے تیسرے کی حیثیت سے۔ ولا اکثر، اور اب 6 ہوں 7 ہوں 10 ہوں، کوئی جتھا جو ہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، اگر وہ کوئی علیحدہ ہو کر سرگوشیاں کر رہے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہاں وہ الفاظ آ گئے ہیں، ان سے بھی ایک مناسبت آپ کو سورہ حدید کے ساتھ نظر آئے گی، الا هو معہم اینما کانوا، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ یہی الفاظ سورہ حدید کی ابتدائی جو 6 آیات ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، بنفس نفیس دیکھ رہا ہے۔ اسے کسی فرشتے کی جو رپورٹ ہے اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آیا، بڑا پیارا شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یہ فرشتوں نے رپورٹ کر دی، کسی فرشتے کو مجھ سے مخالفت ہوگی، اس نے غلط رپورٹ کر دی، اب اس پر ہم پکڑے جا رہے ہیں۔ تو اس کی نفی جو ہے بڑی خوبصورت نفی ہے، یہ کہ وہ تو خود موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی رپورٹ کے اوپر جو ہمارے ہاں کے حکام ہیں جس طریقے سے وہ مجبور ہوتے ہیں غریب کے CID کی رپورٹ جو بھی ہو جائے، اب ان کے پاس تو زیادہ یہ کریں گے کہ ایک سورس نہ ہو، ایک پروونشل CID ہو تو ایک سینٹرل CID ہو تو ایک آرمی کی CID ہو، تمام طرف سے آئے، تاکہ پھر یہ کہ کوئی ایک رائے قائم کی جا سکے کہ بات صحیح کیا ہے، صورت معاملہ کیا ہے۔ اللہ کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جو کچھ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے۔ وہی لفظ یہاں آیا شہید، واللہ علی کل شیء شہید، اور اس کے ساتھ یہ کہ الا هو معہم اینما کانوا، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ اب یہاں اس جگہ پر ہم بحث کر چکے ہیں پوری، یہ معیت خداوندی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا تعلق پھر وہ جو فلسفہ وجود ہے اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ساتھ جڑتا ہے۔ صفات کی بحث بہت لمبی چوڑی ہے، اس پر تو اجماع ہے، سب جانتے ہیں کہ صفاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہر شے اس کے علم میں ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، ہر بات کو وہ سن رہا ہے۔ باقی یہ کہ جو لوگ اس وحدت الشہود یا وحدت الوجود یا توحید وجودی کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بذات ہی بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، کیسے موجود ہے یہ ہم نہیں جانتے، تو یہ معاملہ تو دوسری صفات کا بھی ہے۔
ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم تو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ روشنی جو ہے اس کے ہم محتاج ہیں، خارج میں یہ روشنی ہو، آنکھوں میں بصارت موجود ہو تب ہم دیکھ سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اسباب و ذرائع کا پابند نہیں، محتاج نہیں، تو وہ کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم، دیکھتا ہے۔ وہ کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم، سنتا ہے۔ تو اس کیفیت کو ہم حوالے کرتے ہیں، اس کو مجہول سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ایسے ہی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس پر تو یقین لازم ہے۔ کیسے موجود ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ باقی جو لوگ اس میں لازماً بصفات ہی کی قید لگاتے ہیں، میرے نزدیک یہ ایک اضافی شرط ہے جو وہ لگا رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم صفت علم اور صفت بصر اور صفت سمع کے لیے اس قسم کی کوئی قید نہیں لگاتے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا موجود ہونا ہر جگہ، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی اضافی شرط لگانی نہیں چاہیے۔ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہی لفظ آ گیا، پھر وہ ان کو جتلا دے گا، پوری طرح باخبر کر دے گا، کھول کھول کر گنتی کر دے گا ان کے اعمال کی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کیا تم نے نہیں غور کیا؟ ترا جو ہے لفظی معنی تو ہوں گے کیا تم نے نہیں دیکھا، لیکن یہی مادہ جو ہے را الف اور یا، اسی سے رویت بنا ہے، دیکھنا، اسی سے لفظ رائے ہے، میری یہ رائے ہے۔ اب یہ رائے کیا ہے؟ یہ بھی در حقیقت ایک باطنی بصیرت ہے، رویت باطنی ہے۔ ایک حقیقت کو میں دیکھ رہا ہوں اپنے اندر، یہ میری رائے بنی ہے۔ ایک رویت ظاہری ہے، ایک رویت باطنی ہے، جو عقل سے، اپنی سمجھ سے، شعور سے جو کچھ میں نے دیکھا وہی تو میری رائے ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، مادہ بھی ایک ہے اور بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے دونوں میں۔ تو علم ترا کے دونوں معنی ہوں گے، کیا تم نے نہیں دیکھا، یا تم نے نہیں غور کیا، تم نے اس پر تدبر نہیں کیا، یہ تمہاری رویت باطنی کے اندر یہ بات نہیں آئی، تمہارے فہم میں یہ شے نہیں آئی۔ الم ترا الی الذین نہوا عن النجوى، ان لوگوں کو کی طرف کہ جنہیں روکا گیا تھا نجوا سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں، لوٹ کر وہی کام کر رہے ہیں، پھر وہی کام کر رہے ہیں جس سے کہ انہیں روکا گیا تھا۔ اب اس سے مراد دو چیزیں لی گئی ہیں، بلکہ اکثر حضرات نے تو یہ لیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نجوہ کے خلاف حضور کی طرف سے کوئی فہمائش جو ہے وہ ہو چکی تھی، پہلے حضور نے مذمت کی تھی، حضور نے روکا تھا، لیکن لوگ باز نہیں آئے، وہ اپنی ان حرکتوں کو انہوں نے جاری رکھا، جس پر اب یہ تہدیدی انداز میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ جنہیں روکا گیا تھا اور وہ نہیں رکے۔ لیکن ایک رائے اور بھی ہے جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ میرے نزدیک اس میں اشارہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 کی جانب، اور یہ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نازل ہوئی ہے ان آیات سے۔ وہ آیت میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ ایک سمجھانے کے انداز میں، افہام و تفہیم کے انداز میں اشارہ کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو کس چیز سے رکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے شراب کے ضمن میں پہلی آیت جو نازل ہوئی سورہ بقرہ میں جو ہے، اس میں صرف اشارہ کر دیا گیا، فرما دیا گیا کہ اس میں کچھ خیر کا پہلو بھی ہے، نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں جو شراب اور جوئے میں، ان دونوں میں جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ اب اشارہ کافی تھا، آکنارہ اشارہ کافی، تو جو زیادہ فہیم اور جو فقیہ حضرات تھے اور صحابہ کرام میں کہ جن کی نگاہیں تیز تھیں، بصیرت باطنی سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں زیادہ نوازا تھا، وہ فوراً اسی آیت پر شراب نوشی انہوں نے ترک کر دی، وہ سمجھ گئے کہ رخ کیا ہے، کدھر یہ بات جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دوسری آیت نازل ہوئی اس میں بھی چونکہ آخری حکم تو نہیں تھا شراب کی حرمت کا، وہ بھی یہ تھا کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ پھٹکو، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، مت جاؤ نماز کے قریب اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، اس میں بھی آخری حکم نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر جب تیسری آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ مائدہ میں، تو اس کا انداز بڑا وہ غضبناک قسم کا، غضب آمیز ہے اس کا پہلو، اسلوب جو ہے، هل انتم منتہون،
اب بھی باز آتے ہو کہ نہیں؟ یعنی تم اشاروں سے نہیں سمجھے، تم نے بات کو نہیں پایا، ہم نے تو بات پہلے بھی کھول دی تھی۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک بات کو اشارے میں رخ جو ہے معین کر دیا جائے، اور جو یقیناً ان میں سے وہ جو حضرات تھے فہیم اور جن کا جو ہے باطنی بصیرت اللہ تعالیٰ نے جنہیں زیادہ دی تھی، وہ سمجھ گئے کہ رخ کدھر ہے، رک گئے۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ اس نجوہ کے بارے میں اس سورہ نساء کی اس آیت میں جو فرما دیا گیا لا خیر فی کثیر من نجواہم، دیکھیں یہاں بھی خیر کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے وہاں فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس دونوں میں منفعت بھی ہے لیکن گناہ کا پہلو بھی ہے۔ یہاں پر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں علیحدہ بیٹھ کر، اس میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں خیر کا پہلو ہو سکتا ہے، آپ کہیں کسی کے پاس جائیں اور اس کو آمادہ کریں کہ فلاں شخص بہت غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، احتیاج ہے، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں، تو آپ اگر ہمت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہ ایک تنہائی میں جا کر امر بصدقۃ، صدقے کا حکم دیا یا مشورہ دیا، اور معروف یا کسی اور نیک کام کی طرف۔ اسی طرح اس میں یہ بھی آ جائے گا معروف کے ساتھ امر، اور نہیں جو ہے کسی منکر کے ساتھ کہ جا کر تنہائی میں کسی کو سمجھانا کہ یہ کام غلط آپ کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس کو ترک کر دیجئے۔ تو یہ بھی اگرچہ بظاہر نجوہ ہوگا کہ علیحدگی میں جا کر بات ہو رہی ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اس نجوہ میں اس نجوہ میں۔ اور فرمایا وَإِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، بسا اوقات اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دو مسلمانوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، تو اب ایک جگہ پر دونوں موجود ہوں گے اور آپ صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں گے تو شاید نہ ہو سکے، علیحدہ علیحدہ جا کر کہ بھائی ٹھیک ہے اس نے یہ کہا تھا، درگزر کرو، تمہارے بارے میں وہ یہ بات بھی کہتا ہے، تمہاری اچھائیاں بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، بلکہ اس میں تو کسی حد تک توریہ کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ کچھ انسان جو ہے اس میں واقعہ جتنا کچھ ہو اس سے بڑھ کر بھی بات کرے، اصلاح ذات لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے توریہ کی اجازت بھی ہے۔ تو اس طریقے سے علیحدگی میں جا کر اصلاح بین الناس کے لیے بھی نجوہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تین ہدف معین کر دیے گئے، الا من امر بصدقۃ او معروف، اور یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی کے یعنی کانورس کی حیثیت سے نہیں، یعنی المنکر کا معاملہ بھی اس کے تابع آ جائے گا، او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو کوئی یہ کام کرے گا، یہ تین یا چار کام اگر آپ نہیں یعنی المنکر کو بھی شامل کر لیں اس میں، تو جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اسے ان قریب ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے وہ نجوہ کی پہلی آیت۔ اس میں گویا کہ بڑے لطیف انداز میں ان تین چیزوں کے سوا کسی چیز کے لیے نجوہ کرنے کی ممانعت آ گئی، لیکن یہ ممانعت جو ہے ظاہر بات ہے اسی لطیف پیرائے میں ہے جس پیرائے میں کہ سورہ بقرہ میں شراب سے متعلق آیت کے اندر اشارہ کر دیا گیا تھا۔ اب جو لوگ باز نہیں آئے تو جیسے وہاں جب آخری حکم آیا ہے تو اس کا انداز جو ہے وہ کچھ غضب والا انداز ہے، اسی طریقے سے یہاں جو انداز ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جنہیں روک دیا گیا تھا نجوہ سے۔ میرے نزدیک یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ بات، یہ الفاظ اتنے راست نہیں آتے، فٹ نہیں بیٹھتے، جتنا کہ خود قرآن مجید کے اندر جو بات آئی ہے اس پر یہ زیادہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں، وہی روش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، بڑی خوبصورت اس میں ایک ترتیب ہے، وہاں بھی تین چیزیں آئی تھی، یہاں بھی تین چیزیں اس کے مقابلے میں لائی گئی۔ یہ نجوہ کر بھی رہے ہیں تو کن چیزوں کا؟ یتناجون بالاسم، گناہ کے لیے نجوہ کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور کسی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کے لیے بیٹھے ہیں آپس میں، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ بالاسم والعدوان، زیادتی، کہیں مسلمانوں کے اوپر کسی حیثیت سے کوئی دست درازی کرنا، کوئی انہیں زخم پہنچانا، کوئی نقصان ان کو پہنچا دینا، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی اور معصیت۔ اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ رسول وہاں رسول بھی ہیں، مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، اور یہ بات نفسیاتی طور پر بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جماعتی زندگی میں امیر کے بارے میں انسان کے لیے ہمیشہ جو ہے گویا کہ دل کی زمین ہموار ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی
یعنی ایک بے اطمینانی یا شکایت کے لیے، جیسے کہ زمین تیار ہو کے بیج پڑے اور برگ و بار لے آئے، اس لیے کہ انسان کی نفس پر، اس کے انا پر بہت شاخ گزرتا ہے، یہ امیر ہے، میں اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں، ہے تو میری طرح کا انسان، اس میں کوئی سرخاب کے پر تو لگے ہوئے نہیں۔ یہ بات جو ہے علامہ اقبال نے ختم نبوت کے ضمن میں بڑی حکیمانہ بات کہی ہے کہ یہ بڑا ہم پر فضل ہوا ہے، ختم نبوت کے بعد کے دور والوں کے لیے یہ بڑی آسانی ہے کہ جب تک رسول شخصاً موجود ہوتے تھے تو شخصاً ان کی اطاعت لازم ہوتی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ بھی گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان لوگوں کے سامنے ہوتے تھے، اور ہمارے لیے اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت رسول ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتی ہے، کوئی شخص ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کے سامنے سر جھکانا لازم ہو جائے، اس کے ہر حکم کو ماننا لازم ہو جائے، اس کے کسی فیصلے کے خلاف ذرا دل کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی چاہے مان لیا ہے حکم، لیکن طبیعت میں بے اطمینانی بھی پیدا ہو گئی تو ایمان کے لالے پڑ گئے کہ وہ جو آیا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ ان کا معاملہ یہ نہ ہو جائے کہ جو بھی معاملہ ان کے مابین اٹھے اس میں آپ ہی کو حکم بنائیں، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دلوں کے اندر بھی کوئی بے اطمینانی محسوس نہ کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں، چاہے ظاہرہ قبول کر لیا ہے، طبیعت میں بے اطمینانی اگر ہے تب بھی ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہ بڑی شدید آزمائش تھی، اب اس آزمائش کا معاملہ نہیں رہا، اب شخصاً کوئی مطاع نہیں ہے، اب تو انسٹیٹیوشن ہے نا، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، بیٹھیے گفتگو کیجئے، بحثیں کیجئے، یہ حدیث قوی ہے نہیں ہے، اس کی سند کیسی ہے، اس کے اندر کیا ضعف ہے، کیا اس کے اندر اسی طرح کی کمی ہے، ان تمام چیزوں پر بحث کرتے ہیں۔ شخص موجود نہیں ہے اب، وہ شخصاً جو ہے اطاعت ہوتی تھی، ایک انسان اپنے ہی جیسا دو ہاتھ دو پاؤں رکھنے والا انسان، گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان، اور اس کی اطاعت کلی، یہ واقعتاً نفس پر بہت شاخ گزرنے والی شے ہے، اور یہی چیز ہے جو آگے جماعتی زندگی کے اندر یہ سب سے بڑا ایثار ہوتا ہے کہ اپنے امیر کی بات ماننا، اس کے حکم کو تسلیم کر لینا، چاہے آپ کی رائے ذاتی وہ نہیں ہے، آپ نے مشورہ دے دیا ہے، اپنی رائے ظاہر کر دی ہے، لیکن فیصلہ ہو گیا ہے آپ کی رائے کے خلاف، پھر بھی آپ کو اب اس رائے پر عمل کرنا ہے اور کھلے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر نظم قائم ہی نہیں رہے گا، جماعتی زندگی جو ہے اس کا کوئی بقا کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، معصیت الرسول کے ساتھ جب ہم اس سے اخذ کریں گے کسی اسلامی انقلابی جماعت کا نظم کیا ہونا چاہیے، تو یہیں سے ہمیں رہنمائی ملے گی کہ یہ نجوہ اگر ہوتا ہے امراء کے خلاف تو وہ بھی در حقیقت اسی کے ذیل میں آئے گا۔ یتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول واذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اب ان کے جو سب سے زیادہ جو چودھری قسم کے لوگ تھے ان منافقین میں سے بھی، جیسے عبداللہ ابن ابی ان کا سردار ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ان کا سردار ہے بلکہ تمام انصار کا وہ سردار تھا، اوس اور خزرج کا، خزرجی تھا، اور خزرج کا قبیلہ بہت بڑا تھا، اوس کا قبیلہ اس کے مقابلے میں قوت اور تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھا، تو خزرج کا سردار یہ تھا، اور دونوں قبیلوں نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا مدینے کا، فیصلہ ہو چکا تھا، تاج تیار ہو چکا، بس تاج پوشی کی کسر رہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں تشریف لے آئے۔ اب اس کے سارے خواب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، درہم برہم ہو گئے، وہ سارے منصوبے اور مستقبل کا جو بھی نقشہ، جو بڑا ہی خوش آئند نقشہ اس کے ذہن میں ہوگا، تصور میں ہوگا، وہ سب خواب جو ہے درہم برہم ہو گئے۔ لہٰذا اس کا جو ہے معاملہ وہ بالخصوص اس نوعیت کا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے اب اپنا جو غصہ آدمی نکالتا ہے، دیکھیے کہ جہاں کہیں اگر زور نہیں چلتا، مجھے ایک لطیفے کے طور پر یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک عزیز کا واقعہ ہے، وہ ملازم تھے ایک جگہ پر، اور کوئی بہت بڑے ملازم نہیں تھے، معمولی ملازم تھے۔ تو ایک موقع ایسا ہوا کہ ان کا جو افسر تھا وہ بڑا ہی بد دماغ اور بد زبان، وہ الفاظ جو ہے ناشائستہ بھی استعمال کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے خاموشی سے کہا، اور یہ دور بھی وہ ہے، وہ مجھے انہوں نے جب قصہ سنایا، جبکہ ہندو بھی یہاں تھے اور سکھ تھا وہ سردار، ان کا جو افسر تھا، کہا میں نے اس سے کہا کہ سردار جی فرق کوئی نہیں، آپ بلند آوازی سے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں اپنے دل میں کہہ رہا ہوں،
تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے چاہے کہہ نہ سکے دل میں تو کہے گا، اور جب یہ دل کے اندر کوئی بغض ہو تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی دل کی تشفی کے لیے، یہ الفاظ آئے ہیں سورہ فتح میں، وَيُذْهِبَ غَيْظَ، اہل ایمان کے دلوں کے اندر جو ایک غم اور غصہ بھرا ہوا تھا، مکے میں جو مسلمان تھے اور پس رہے تھے، ستائے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت آیا کہ ان کے دلوں کا یہ غیظ جو ہے وہ بھی نکلے، یعنی ان کے دلوں کو ٹھنڈک حاصل ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ جو کفر کے سردار تھے بڑے بڑے، اب وہ ذلیل ہوئے، خار ہوئے، وہ سرنگوں ہو گئے، وہ بڑے بڑے سردار جو ہیں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، تو وہ غیظ جو ہے ان کے دلوں کے اندر جو غم تھا اور جو رنج تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائی۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں یہ غیظ ہو کسی نہ کسی طریقے پر وہ نکلتا ہے۔ اس کا ایک راستہ انہوں نے یہ نکالا تھا، یہ ذکر آیا ہے یہود کے تذکرے میں بھی قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، کہ وہ جب آتے تھے اذا جاؤکا، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، تو وہ تحیت آپ کو کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اس طور سے جس طور سے کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام معین نہیں کیا۔ آپ سمجھ لیجیے اس بات کو، تحیت کسے کہتے ہیں؟ حیاک اللہ، یہ سب سے بڑی دعا تھی عربوں کی، جب ملے حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ حیاتی ہو جو پنجابی میں کہتے ہیں، یہ وہ بالکل اسی کی ترجمانی ہے۔ تو حیاک اللہ یہ دعا ہے، اس سے لفظ بنا تحیہ، تحیہ جو ہے وہ ہر دعا کو کہیں گے اب، یعنی وسیع ہو گیا مفہوم۔ تو ہمارا تحیہ کیا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ہمارا تحیہ جو ہے وہ تو سلام ہے، السلام علیکم۔ اب وہ آتے تھے تو السلام علیکم کے بجائے لام بیچ میں سے نکال دی، السلام علیکم، اور السلام کہتے ہیں موت کو، گویا کہ اب انہوں نے کہا کہ آپ پر موت ہو۔ کوئی پکڑے گا تو کہہ دیں گے کہ آپ اپنے کان میں ذرا میل نکلوائیے، میں نے السلام نہیں کہا تھا، سلام کہا تھا، آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کانوں میں میل بہت بیٹھ گیا ہے، اب لہذا پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو اس طریقے کے ان کے انداز تھے۔ اسی طریقے سے مجلسی کلمات جو ہوتے تھے کہ لوگ کہتے تھے راعنا، حضور ذرا ہمارا لحاظ فرمائیے، جیسے مجلس میں حضور نے کچھ فرمایا، کچھ صحابہ نے سن لیا، کچھ نے نہیں سنا، تو اب وہ کہتے تھے راعنا، حضور ذرا ہمارا لحاظ فرمائیں اور ذرا دوبارہ فرما دیجئے آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اب اس کو وہ ذرا سا لیم بالسنتہم، ایک جگہ آیا ہے، زبان کو ذرا سا مروڑا، راعینا، اے ہمارے چرواہے، مفہوم یہ ہو گیا، دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا غصہ نکال لیا۔ جو وہ خبث باطن تھا اسے اعلانیہ کہنے کی تو جرت نہیں تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدینہ منورہ میں تمکن عطا فرما دیا، جانثار صحابہ انصار اور مہاجرین آپ کے جلوہ میں موجود ہیں، ذرا سا اشارہ کر دیں حضور۔ حضرت عمر نے تو بارہا جو ہے اجازت طلب کی کہ حضور اجازت دیں کہ میں اس عبداللہ ابن ابی کا سر قلم کر دوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو بھی حالات ہیں اور جو واقعات تھے اس میں وہ مصلحت کے خلاف ہوتا، لہذا حضور نے اجازت نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ ظاہرہ ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے دلوں کا غیظ نکال سکیں، وہ یہ طریقے اختیار کرتے تھے، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم یا راعینا۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسی دعائیں آپ کو دیتے ہیں جو دعائیں آپ کو اللہ نے نہیں دی ہیں، اللہ نے تو کچھ اور معین کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اب یہ بھی سورہ حدید کا ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں واضح ہوگا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، پھر وہ اپنے دلوں ہی میں کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کس قدر نفسیاتی یہ بات آئی ہے کہ کہا انہوں نے اپنے دل کا غضب نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے السلام علیکم اور راعینا، لیکن اب دل میں ایک بات شروع ہوئی کہ دیکھو ہم نے ان کی توہین کی، ہم نے ان کی اس طریقے سے ہم نے طرز عمل اختیار کیا توہین آمیز۔ یہ اگر اللہ کے رسول ہوتے فی الواقع تو اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا۔ اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے اپنے رسول کی توہین، اپنے رسول کی شان میں گستاخی؟ تو ہماری تو زبان جو ہے اسی وقت اس پر فالج پڑ جانا چاہیے تھا، لقوہ ہو جاتا کہ ہم بول نہ سکتے، ہماری زبان جو ہے وہ شل ہو جاتی، تو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی اور عذاب دیتا جو عذاب نہیں دیا۔ تو اب وہ شک پیدا ہوا، تو معلوم ہوتا یہ ہے ہی نہیں رسول۔ یہ ہے وہ طرز عمل جس کو کہ سورہ حدید میں بیان کیا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي،
یہ ریب اب پیدا ہونا شروع ہوا. جو تھوڑی بہت ایمان کی پونجی تھی، کوئی یقین کی کوئی دولت تھی، اب اس طرز عمل کے نتیجے میں اندر ہی اندر وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ برف کے مانند وہ پگھلنی شروع ہو جاتی. تھوڑی بہت پونجی اگر تھی میسر آئی تھی، اس لیے کہ یہ بات سورہ منافقون میں جا کر کھل کر آ جائے گی کہ یہ لوگ وہ تھے جو ایمان تو لائے تھے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ معاملہ جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ سورہ منافقون میں آئے گا. لیکن یہ تھوڑی سی پونجی ان کی جو تھی، ان کی بے عملی، جان اور مال کی محبت، اس کی وجہ سے پیش قدمی نہ کر سکنا، ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے سے کنی کترانا، اس کے نتیجے میں اب وہ ریب اور شکوک و شبہات کے ڈیرے دلوں کے اندر پیدا ہو جانا. یہ اس کی ایک مثال ہے بہت اہم کہ وہ بات کہی انہوں نے اور پھر دل میں یہ خیال آیا، شیطان نے اب یہ وسوسہ اندازی کی، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں اس چیز پر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس کو یہاں واضح نہیں کیا گیا. اب اس پر آپ خود غور کیجئے کہ یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں. یہ ہے وہ جو ان کے یہ پورا پروسیس جو ہے جس منفی رخ پر چل رہا ہے، جو اس کا آخری نتیجہ ہے.